اللہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ گزشتہ جمعہ رمضان کی تیاری کے حوالے سے معروضات آپ حضرات کے گوش گزار کی تھی۔ آج مناسب یہ سمجھا کہ عام طور پر زکوٰۃ لوگ رمضان المبارک میں ادا کرتے ہیں، تو اس کو مناسب سمجھتے ہوئے اس عنوان پر معروضات گوش گزار کرنے کا ارادہ کیا۔ رمضان المبارک میں زکوٰۃ کا ادا کرنا لازم نہیں ہے کوئی، لیکن عام طور پر اس کو اس لیے اختیار کیا جاتا ہے کہ چونکہ زکوٰۃ اسلامی مہینے کے اعتبار سے دی جاتی ہے اور باقی مہینوں میں آدمی کو غفلت رہتی ہے کہ کون سا مہینہ آ گیا کون سا نہیں آیا، میں صاحب نصاب کس مہینے میں ہوا یاد نہیں رہتا، اور رمضان المبارک اس سے غفلت نہیں ہوتی اور یہ یاد رہتا ہے۔ اس وجہ سے لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس لیے بھی لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کہ رمضان میں ایک فرض 70 فرضوں کے برابر اس کا اجر ملتا ہے۔ تو جو شخص 1 روپیہ دے گا 70 روپے کے برابر اجر ملے گا، 1000 دے گا 70,000 کے برابر اجر ملے گا، 1 لاکھ دے گا 70 لاکھ کے برابر اجر ملے گا، تو یہ اجر دگنا ہو جاتا ہے۔ اس لیے لوگ رمضان المبارک کا انتخاب کرتے ہیں۔ زکوٰۃ اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے، جیسے نماز ایک ستون، روزہ ایک ستون، حج ایک ستون، زکوٰۃ بھی ایک ستون ہے۔
اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی. فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دوسری بنیاد اور اساس اقام الصلاۃ. تیسری بنیاد اور اساس فرمایا ایتاء الزکوٰۃ. چوتھی صوم رمضان. اور 5ویں بنیاد حج البیت. ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے جن کا نام حضرت زین العابدین تھا. حضرت زین العابدین بڑے نیک آدمی تھے اور بڑے پرہیزگار، اور اکثر مسجد میں نظر آتے تھے. ان کے دن بھی مسجد میں گزرتے، ان کی راتیں بھی مسجد میں گزرتی. ایک جنازہ ہوا تو حضرت زین العابدین رحمہ اللہ اس جنازے میں گئے تو وہاں اس دور کا بہت مشہور شاعر فرزدق اس کا نام تھا، اس کو دیکھا اور اس سے ملاقات ہوئی. اور شاعر ذرا آزاد طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، تو حضرت زین العابدین رحمہ اللہ نے اس شاعر سے کہا ما اعددت لمثل هذا الحالہ. یہ بتاؤ آج یہ آدمی مر گیا، اس کو غسل دیا گیا، اس کو کفن پہنایا گیا، اس کی نماز جنازہ ادا کی، اب قبر میں اتاریں گے، دفن کریں گے، اس حالت کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ تمہارے پاس کیا تیاری ہے اس حالت کے لیے؟ تو فرزدق شاعر نے جب یہ سنا تو اس نے جواب میں کیا کہا؟ اس نے کہا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ منذ 60 سنہ. فرمایا بھائی 60 سال سے تو میں یہی تو کلمہ پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت اور گواہی 60 سال سے یہ ہے، میرا یقین ہے اس پر، یہی تو میری تیاری ہے. تو حضرت زین العابدین رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ نہ بھائی تیری یہ تیاری نہ ہوئی. فرمایا حضرت زین العابدین رحمہ اللہ نے جب سنا اور سن کر اس سے یہ فرما دیا، فرمایا ھذا العمود وَأَيْنَ الْأَطْنَابُ. بھائی یہ تو درمیان کا ستون ہے. وَأَيْنَ الْأَطْنَابُ، 4 کونوں کے ستون کہاں گئے؟ جیسے خیمہ گھر وہ تیار کب ہوتا ہے؟ جب اس کے درمیان بھی ستون ہو اور چاروں کونوں پر بھی باندھا گیا ہو، کلے لگا کر، میخیں لگا کر باندھ دیا گیا ہو، پھر کھڑا ہوتا ہے. درمیان کا ستون نہ ہو وہ خیمہ ہی نہیں کھڑا ہو جاتا، اور درمیان کا ستون ہو، سائیڈوں کے کناروں کے ستون نہ ہو، ایک جانب جھکی رہتی ہے. فرمایا بھائی یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ عمود ہے، درمیان کا ستون ہے. فَأَيْنَ الْأَطْنَابُ، باقی ستون کہاں گے؟ نماز کا ستون کہاں؟ روزے کا ستون کہاں؟ حج کا ستون کہاں؟ زکوٰۃ کا ستون کہاں؟ وہ کہاں گے یہ بتا. تو پتہ چلا کہ جیسے نماز ایک بنیادی ستون ہے، روزہ بھی بنیادی ستون ہے، اسی طرح زکوٰۃ جس پر فرض ہو وہ بھی بنیادی ستون ہے، اور حج بھی بنیادی ستون ہے. اب بات یہ آئے گی کہ جس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے، صاحب نصاب ہے، اور نصاب جو آج کے دور میں مقرر ہوا ہے 52.5 تولے چاندی کا جو نصاب مقرر ہوا وہ 5,03,529 روپے بنتا ہے. لہذا جس کے پاس اتنی اماؤنٹ نقد لازمی نہیں ہے، سونا چاندی مال تجارت میں سے ضرورت سے ہٹ کر جب اتنا اماؤنٹ ہوگا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اب زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے پر ملے گا کیا؟ اجر کیا ہے؟ آئیے ذرا قرآن کریم میں دیکھتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے والے پر کیا اجر ہے اور کیا اس کو فائدہ ہوگا. فرمایا زکوٰۃ ادا کرنے والا اللہ رب العزت کی خاص رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے. اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن فرما رہا ہے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. میری رحمت ہر چیز سے بڑھ کر ہے، اور میں اس رحمت کو لازم کر دوں گا ان لوگوں پر یتقون
جو تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور فرمایا وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهَا، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، میں رحمت ان کی طرف متوجہ کر دوں گا۔ تو زکوٰۃ فرض ہے، ادا کر رہا ہے، تو زکوٰۃ ادا کرنے والے کی طرف میرے رب کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور جب رب کی رحمت میں یہ آ جائے گا پھر اس کو پریشانی کس بات کی۔ دوسرا اجر اور فضیلت کیا ہے؟ فرمایا زکوٰۃ ادا کرنے والا ان لوگوں میں شامل ہے جن کو رب نے کامیاب قرار دیا، جن کو قرآن نے کامیاب قرار دیا۔ زکوٰۃ ادا کرنے والا ان لوگوں میں شامل ہے، وہ کامیاب لوگوں میں سے ہے، وہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ جس کو رب کامیاب کہے وہ ناکام کیسے ہوں گے؟ اور اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا، فرمایا ان لوگوں کے بارے میں، قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو نمازوں میں عاجزی، خشوع خضوع کرتے ہیں، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ اور اس کے ساتھ فرما دیا والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ بھی کامیاب جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو اللہ نے کامیاب ترین آدمی قرار دیا ہے، اور جو کامیاب ہو تو وہ کبھی تباہی کی طرف نہیں جائے گا۔ تیسری فضیلت کیا بیان فرمائی رب نے قرآن کریم میں؟ فرمایا زکوٰۃ کے ادا کرنے سے مال بڑھتا ہے، بظاہر تو کم ہو رہا ہے۔ 1,00,000 میں سے ایک آدمی جب 2500 روپیہ ادا کر دیتا ہے تو بظاہر 2500 روپیہ اس میں کم ہو گیا، لیکن نہیں، اللہ فرما رہے ہیں بظاہر کم نظر آ رہا ہے، اس کا مال بڑھ رہا ہے۔ اور کیسے بڑھ رہا ہے اس کا مال؟ اللہ قرآن کریم میں اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، جو تم زکوٰۃ ادا کرو گے، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اللہ رب العزت کی رضا تلاش کرتے ہوئے تم ادا کرو گے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا مال دگنا ہوتا ہے، مضعفون بڑھ رہا ہوتا ہے، تو یہ اس سے مال بڑھتا ہے، اس میں مال میں کمی نہیں آتی۔ ہاں بظاہر میں نے کہا 2500 روپیہ کم ہو گیا، لیکن اللہ اس مال میں وہ برکت عطا فرمائیں گے کہ اللہ بڑھاتا رہے گا، بڑھتا رہے گا۔ اور اگر زکوٰۃ نہیں دے گا، بظاہر 2500 روپیہ 1,00,000 میں اس کا مل گیا اس کو، لیکن اللہ اس کو کسی بیماری میں لگا دیں گے، اللہ اس کو کسی مقدمے میں پھنسا دیں گے، وکیلوں کو دینا پڑے گا، ڈاکٹروں کو دینا پڑے گا، کہیں اور دینا پڑے گا، کہیں رشوت دینی پڑے گی، پھر اس طریقے سے وہ جائے گا تو وہ کمی ہوگی، بظاہر بڑھتا ہوا نظر آئے گا اور حقیقت میں اس میں کمی ہوگی۔ تو زکوٰۃ کا مال جو ہوتا ہے وہ دینے سے مال میں اضافہ اور اجر ملتا ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور چوتھی جو چیز فضیلت قرآن نے بیان کی، زکوٰۃ ادا کرنے پر اور زکوٰۃ دینے پر جو ملنے والا ثواب ہوگا وہ 700 گنا سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، دگنا نہیں، تگنا نہیں، چگنا نہیں، 700 گنا سے بڑھ جاتا ہے، اتنا مال اس کا ہو جاتا ہے۔ اور میں نہیں کہہ رہا، قرآن کریم میں میرے رب نے ارشاد فرما دیا، اور میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، فرمایا جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات خیرات ادا کرتے ہیں، اس کی مثال اس خوشے کی طرح ہے، ایک دانہ زمین کے اندر پھینکا، اس دانے سے ایک تنا ہوگا، تنے پہ ایک خوشہ لگا، اس خوشے میں 7 بالیاں ہیں، اور ایک لکیر اور ایک بالی میں 100 دانے ہیں، تو اس خوشے میں 700 دانے ہو گئے۔ فرمایا 1 روپیہ دینے پر 700 روپیہ ملے گا اس کو، اور آگے فرمایا اللہ اس سے دگنا بھی کرے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور جب رمضان المبارک میں دے گا تو آپ خود اس سے اندازہ لگاؤ، اب 700 کو 70 سے ضرب دے گو تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اور 5واں جو اجر فرما دیا زکوٰۃ کے ادا کرنے پر، جو اللہ رب العزت اس آدمی کو عطا کریں گے، ایک
نعمت عطا کریں گے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ فرمایا خوف اور غم سے یہ آدمی محفوظ رہے گا، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس نے زکوٰۃ ادا کی ہے نا، اب اللہ اس کو غم زدہ نہیں کرے گا۔ آج تو مال بہت ہوتا ہے، دولت بہت ہوتی ہے، لیکن سکون نہیں آ رہا ہوتا، گولیاں کھا کھا کر سوتے ہیں، غم زدہ رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، ابھی ڈاکہ نہ ڈل جائے، ابھی فلاں نہ ہو جائے، ابھی یہ نہ ہو جائے، یہ کیفیت ہے۔ میرا اللہ فرماتے ہیں زکوٰۃ دینے والا ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، فرمایا کہ وہ آدمی جنہوں نے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے لیے اجر بھی ہے، اور فرمایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ خوف اور غم سے اللہ انہیں محفوظ رکھے گا جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک فرمایا کہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے، اللہ فرماتے ہیں یہ سچے متقی لوگ ہیں، یہ حقیقتاً متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ اور اللہ ارشاد فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی نہیں ہے مشرق یا مغرب کی طرف مڑ جاؤ، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، نیکی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، یہ اصل نیکی۔ اور آگے اللہ ارشاد فرماتے اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی متقی اور پرہیزگار ہیں۔ تو پتہ چلا زکوٰۃ کے ادا کرنے سے اللہ انسان کو یہ کچھ نعمتیں عطا فرماتے ہیں، اس لیے زکوٰۃ کے ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ اس میں تاخیر نہ کرے۔ یہ تو قرآن کریم نے فرمایا یہ فائدے ہیں۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پوچھتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ دنیا میں کیا فائدہ؟ اخروی فائدہ تو ہے ہی ہے، دنیا میں کیا فائدہ ہے؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا مرضاکم بالصدقہ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء۔ نبی کی حدیث ہے، تین چیزیں فرمائیں۔ ایک کیا فرمایا؟ حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ زکوٰۃ دینے سے مال کی حفاظت ہوتی ہے، حصن کہا جاتا ہے قلعے کو۔ اور پہلے زمانے میں یہی ہوتا تھا، جب جنگ ہوتی جو لوگ قلعے کے اندر بند ہو جاتے کہتے اب یہ محفوظ ہیں، تو گویا فرمایا تم زکوٰۃ ادا کرو، یہ زکوٰۃ تمہارے مال کے لیے قلعہ کا صورت اختیار کر لے اور اس میں تمہارا مال محفوظ رہے گا۔ میرے نبی کا ارشاد ہے حسنوا اموالکم بالزکاۃ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے ایک قافلہ جا رہا تھا، اس میں تجارتی مال بھی تھا، ڈاکو آئے اور اس قافلے کو لوٹ لیا۔ جب اس قافلے کو لوٹ لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، فرمایا ڈاکوؤں نے اس قافلے کو لوٹ لیا۔ تو میرے نبی کا جواب کیا تھا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا کوئی مال چاہے وہ صحرا میں ہو چاہے سمندر میں ہو، اس وقت تک وہ تباہ نہیں ہوتا جب تک اس کی زکوٰۃ نہ ادا کی۔ فرمایا زکوٰۃ ادا کرے گا تو وہ سمندر میں بھی مال ہلاک نہیں ہوگا، زکوٰۃ ادا کی ہوگی صحرا میں بھی نہیں ہلاک ہوگا۔ یہ ڈاکوؤں نے جو ڈاکہ ڈالا ہے اس کے مال پر، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی۔ تو فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ذریعے۔ بینک میں مال محفوظ نہیں ہے، آج کہتے ہیں گھر میں ڈاکہ ڈال جائے گا بینک میں رکھو، وہاں لاکر لے کر رکھتے ہیں، لیکن بینکوں سے بھی وہ چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال محفوظ رہتا ہے۔ لاکر میں رکھ دیا، محفوظ سمجھ رہے محفوظ ہے، لیکن اتنا پھنس جاتا ہے، اغوا ہو جاتا ہے۔ ڈاکو اب کہتے ہیں تاوان اتنا دو گے تو تمہیں مال دیا جائے گا، اب لاکر سے نکال کر پھر لے جا کر خود اپنے ہاتھوں سے دینا پڑتا ہے۔
محفوظ نہیں ہے، زکوٰۃ دینے سے مال محفوظ ہے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی وَدَاوَوْا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، بیماروں کا علاج کرو کس کے ساتھ؟ صدقہ کے ساتھ۔ صدقہ کئی بیماریوں کا علاج ہے، صدقہ کے ذریعے سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے ڈاکٹروں کی طرف دوڑتے جاتے ہیں، لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں، اب اس کے بعد جب ڈاکٹر کہتا ہے لا علاج ہے، اب ہم کہتے ہیں جی چلو اب صدقہ کرو، یار وہ ایک بکرا لے جا کر دے دو نا مدرسے میں، صدقہ کر لو جی، دعا کریں جی کچھ ہو جائے۔ ابتدائی سے کر لیا کرو، ابتدا سے کر لیا کرو۔ آپ دیکھیں اللہ کیسے علاج، لا علاج مرض نہیں بنائے گا پھر۔ تو میرے نبی کا ارشاد ہے داووا مرضاکم بالصدقہ۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء، جب آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ آ جانے لگ جائیں، مصیبتوں کی موجیں آ جائیں، ان موجوں میں پھنس جاؤ، مشکلات کی موجوں میں پھنس جاؤ، تو اس کا استقبال کرو، اس کا مقابلہ کرو دعا کے ساتھ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو دعا ہی نہیں کرتے، سلام پھیرا اور جان دو بھائی ٹھیک ہے، کوئی دعا نہیں۔ اللہ سے اتنا مستغنی ہو جاتا ہے یہ آدمی، بھائی دعا کیا کر۔ اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ نوکری نہیں ملی ہوتی، 500 کی تسبیح لیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، دعاؤں پر دعائیں ہیں، جی دعا کرو میری نوکری مل جائے، دعا کرو جی بیٹی کا رشتہ ہو جائے، دعا کرو جی بیٹے کا رشتہ ہو جائے۔ کب؟ آخر میں آ کر اس پر آتا ہے میرے بھائی تو اپنی دعا کو اپنا ہتھیار بنا لینا، ابتدائی سے جب تو رات میں اس وقت بھی دعا کر، دیکھ مشکل میں پھنسے گا تو دعا کرے گا، میرا رب تیری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ اور یہ دعاؤں کا مہینہ رمضان المبارک کا ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، افطاری کے وقت، سحری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان میں خوب دعا کیا کرو، تہجد پڑھ کر دعا کیا کرو۔ یہ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے یہ فائدے ہیں، اور جس پر زکوٰۃ ہو فرض اور وہ ادا نہ کرے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان کیا ہے کہ زکوٰۃ اس پر فرض ہے اور وہ زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا۔ تو میں اپنے پاس سے نہیں کہتا، اللہ کے قرآن میں آیا، میرے رب نے فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو سونا اور چاندی خرچ کرتے ہیں اور فرمایا کہ ان کو اللہ کے راستے میں نہیں دیتے، ان کو عذاب علیم کی، دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے گا۔ اور آگے فرما دیا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، ان پر تختیوں کو تپایا جائے گا، فتکوی بہا جباہہم، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، وجنوبہم، اور ان کے پہلو کو داغا جائے گا، وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو تم جمع کرتے تھے آج اس کا عذاب چکھ لو۔ زکوٰۃ فرض ادا نہیں کرتا، قرآن نے کہا فضہ اور چاندی، سونے اور چاندی کا ذکر کیا، کیوں؟ اصل مال سونا اور چاندی ہے اور باقی اسی کے ساتھ ملتا ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ 3 طرح کے مالوں میں ہے، ایک سونا، دوسرا چاندی، اور تیسرا مال تجارت، جو تجارت کے لیے مال ہو، اور وہی اس کی قیمت لگائی جاتی ہے سونے یا چاندی سے۔ فرمایا جو آدمی مال جمع کرتا ہے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن آپ نے دیکھا ہوگا نا، لوہار لوہے کو تپاتا ہے آگ کے اوپر، سرخ ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس طرح اس مال کو ان کے لیے لوہے کی تختیوں کی صورت میں تپایا جائے گا، اور تپا کر کے فرمایا ان کی پیشانیوں پہ لگایا جائے گا، ان کے پہلو پہ لگایا جائے گا، اور ان کی پیٹھوں پہ لگایا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جسے جمع کرتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، یہ وہ مال ہے۔ ذرا غور کرنا، 3 کا ذکر آیا، پیشانی، پہلو اور پیٹھ۔ کیوں؟ جب مانگنے والا اس سے کہتا ہے تو پہلے اس کی پیشانی پر اس کی ناگواری گزرتی ہے، اس لیے پیشانی کا ذکر آیا۔ پھر دوسرا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ یہ ادھر مڑ جاتا ہے، پہلو پھیر لیتا ہے، اس لیے پہلو کا ذکر ہے، اور تیسرا پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے، لہذا اس کا ذکر آیا، اس لیے ذکر ہے۔ 3 چیزوں کو داغا جائے گا۔ حضرات صحابہ نے جب یہ سنا پریشان ہوئے،
نبی اکرم صلی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، عمر ہماری پریشانی کا حل کرو۔ کیا پریشانی ہے؟ پریشانی یہ ہو گئی ہے، یہاں فرمایا مال جمع کیا گا تو یہ ہوگا۔ تو حضرت عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا رسول اللہ یہ پریشانی ہے، کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا بھائی اس کا حل زکوٰۃ ہے، اس کا حل زکوٰۃ ہے، اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو گے، فرمایا کوئی پریشانی پھر نہیں داغا جائے گا۔ یہ ان کے لیے ہے جو مال جمع کرتے رہتے ہیں لیکن اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ فرمایا جب زکوٰۃ ادا کرو گے یہ مال میل کچیل نکل جائے گی اور بقیہ مال سارے کا سارا پاک ہو جائے گا۔ اور فرمایا المال الصالح للرجل الصالح، اچھا مال تو نیک آدمی کے لیے ہوتا ہے، لہذا یہ مال باقی جو ہو جائے گا پاک ہو جائے گا اور وہ آپ کے لیے رہ جائے گا، یہ ارشاد فرمایا۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُوا بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُوا، وہ لوگ جنہیں مال ملتا ہے خوش ہوتے ہیں وہ خوش نہ ہو، وہ سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ بہتر ہے، بل وَشَرٌ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو اس میں سے زکوٰۃ نہیں ادا کرتے قیامت کے دن ان کے گلے میں توق بنا کر ڈالا جائے گا۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عرشی حدیث، آپ نے کیا فرمایا؟ من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ، جس کو اللہ نے مال دیا اس کی زکوٰۃ اس نے ادا نہیں کی، فرمایا مثل لہ مالہ یوم القیامہ، اس کے مال کو قیامت کے دن بنایا جائے گا شجاعا اقرع، گنجے سانپ کی صورت میں، وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں ہوگا۔ اور آگے فرما دیا لہو زبیبتان، اس کی آنکھوں کے اوپر دو نقطے ہوں گے، داغ ہوں گے۔ اور آگے ارشاد فرما دیا یطوقہ یوم القیامہ، اس کے گلے میں اس کا توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، یاخذہ بلحظمتیہ، اور وہ جبڑوں سے پکڑ کر اس مال والے کو کہے گا، کیا کہے گا؟ کہے گا انا کنز لک وانا مالک، میں تیرا وہ مال ہوں، وہ خزانہ جو دنیا میں جس کو سنبھال کر رکھتا تھا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں جب زکوٰۃ لازم ہو جائے ضرور ادا کریں، زکوٰۃ کا ادا کرنا لازم ہے، نہیں زکوٰۃ ادا کرے گا تو فرمایا گنجے سانپ کی صورت میں، سانپ تو ویسے ہی برا اور گنجا زیادہ زہریلا ہوتا ہے، اور جس کی آنکھوں پر دو داغ ہوتے ہیں وہ اس سے زیادہ زہریلا ہوتا ہے، فرمایا وہ اس کے گلے میں اس کا توق ڈالا جائے گا اور جبڑوں سے پکڑ کر ہلا کر کہے گا آج کیا ہو گیا، مجھے تو بڑی محبت سے جمع کرتا تھا، آج۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں جو صاحب نصاب ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ ضرور ادا کرے۔ کئی لوگ بینکوں میں اپنی زکوٰۃ کے حوالے سے بینک میں سے زکوٰۃ کٹ جاتی ہے، جو نہیں کٹواتے وہ ادا بھی نہیں کرتے اور کچھ لکھ دیتے ہیں۔ میں پہلے کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں، ہمارے علاقے کے ایک آدمی جس نے اپنے آپ کو اسماعیلی لکھوایا اور اس نے گلگت میں ایک اکاؤنٹ کھولا اپنا جہاں اسماعیلی لکھوایا ہوا تھا، جب وہ مر گیا کروڑوں روپے اس میں تھے لیکن اس کی اولاد کو نہیں ملے، کہا تم تو سنی ہو، وہ اسماعیلی تھا، تمہیں اس کی نہیں ملے گا، اس کو تو ہم خرچ کریں گے۔ پھر انہوں نے اپنے ان میں خرچ کر دیا جو ان کے اپنے سلسلے تھے۔ اس لیے زکوٰۃ کو کبھی تاوان نہ سمجھا جائے، خوشی سے ادا کیا جائے، اور جب خوشی سے ادا کرے گا اللہ برکتیں عطا فرمائیں گے۔ تو یہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ، اس میں زکوٰۃ ادا کرے۔ اور ایک بات ذہن میں رہے، زکوٰۃ ادا کرنے والا کبھی سوچے اس میں حکمتیں کیا ہیں، وہ سوچے میرے رب نے مجھے مال دیا ہے، میرا رب تو جیسے مجھے مال دے سکتا ہے اس کو بھی دے سکتا تھا، اس کو نہیں دیا، مجھے دیا ہے۔ اور میں نے کلمہ پڑھ کر کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ میری جان بھی تیرے لیے ہے، میرا مال بھی تیرے لیے ہے، یہ مال میرا نہیں، یہ تیرا دیا ہوا ہے۔ میں وعدہ اور اقرار کرتا ہوں کلمہ پڑھ کر اپنی جان کو بھی تیری مرضی پر استعمال کروں گا۔ یہ نہیں ہے کہ میرا جسم میری مرضی، نہیں، یہ جسم ہی میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تیری مرضی سے اپنے جسم کو بھی استعمال کروں گا، مال کو بھی تیری مرضی پر استعمال کروں گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا سارا مال میرے حکم پر خرچ کر دے، فرما دیا میرے بندے ٹھیک ہے تو اپنے مال میں سے 40واں حصہ 2.5% میرے حکم پر خرچ کر دے۔ آج جب زکوٰۃ دیتا ہے کہتے اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے دیا تھا، اس کو بھی دے سکتا تھا، مجھے اس کے لیے تو نے ذریعہ بنا دیا۔ اللہ جو میں نے تیرے ساتھ اقرار کیا، وعدہ کیا،
آج میں اس میں سچا ہو رہا ہوں، زکوٰۃ ادا کر کے اس وعدے میں سچا ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرے، اور پھر یہ شکرانہ بھی ہے مال کا کہ رب نے جو مال دیا اس کا شکر ادا کر رہا ہے، اور جب شکر ادا کرے گا اللہ اضافہ کرے گا۔ اور تیسری کیا چیز؟ تیسرا یہ ہے کہ ایک بیماری کا علاج ہے، اور وہ بخل کا علاج ہے زکوٰۃ ادا کرنا، کہ حضور نے فرمایا ایو دائن، کون سی بیماری ایسی ہے جو بخل سے زیادہ ہو؟ بخل سب سے بڑی بیماری ہے، اور بخل کا علاج کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرے گا، یہ علاج ہو جائے گا۔ تو ہم اپنے گھروں میں بھی ایک چیز دیکھیں اور ایک چیز کو کلیئر کریں کہ یہ کہتے ہیں جی 5.5 تولے سونا ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، 7 تولے ہوگا زکوٰۃ ہوگا۔ نہیں، آج کے زمانے میں جس کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہے وہ 5 لاکھ سے اوپر ہو گیا اب سونا۔ 1 تولہ سونا بھی ہے اور اس کے پاس 10 روپے نقدی کچھ ہے، اس پر زکوٰۃ لازم ہے۔ میری مائیں بہنیں جو اپنے گھروں میں زکوٰۃ سونا لے کر بیٹھی ہوئی ہے، ان کو جیب خرچ ملتا ہے، وہ جیب خرچ ان کے پاس جو ہے وہ ہوگا، زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے زیور پر کیوں زکوٰۃ؟ بھائی سونا اور چاندی یہ اصلاً مال ہے، یہ اصلاً مال ہے، کرنسی تو ہم نے مال بنائی ان کے ساتھ مل کر، لہذا چاہے خرچ پر ہو چاہے استعمال پر ہو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ لہذا اپنے گھروں میں اپنی خواتین کو دیکھو وہ زکوٰۃ ادا کریں اور ان سے زکوٰۃ ادا کرواؤ۔ اور زکوٰۃ کن کو دینی چاہیے؟ جو اس کا مصرف ہے، فقراء، مساکین، آپ کے رشتہ داروں میں جو غریب ہے اس کو زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے جو ہے اعلان کر کے نہ دو۔ اس کے مسائل انشاءاللہ میں فجر کی نماز کے بعد بیان کرتا ہوں، وہاں ہوں گے، ابھی تو اختصار سے عرض کر رہا ہوں۔ تو زکوٰۃ ادا کرتے وقت دیکھو جو حقدار ہے اس کو زکوٰۃ دو۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو بڑی چلی، ایک عورت لاہور DHA میں رہتی ہے، اس کی کوٹھی ہے، اور پھر ہونڈا سوک نئی گاڑی، نیا ماڈل لیا ہوا ہے، اور کسی ایک جگہ کا نام لیا فلاں فوڈ سے اس کا کھانا آتا ہے جو سب سے مہنگی جگہ ہے، اور وہ مانگ رہی ہے، کہتی ہے میرا تو پیشہ ہے، مجھے تو اس کے بغیر سکون نہیں آتا۔ کئی لوگوں نے ٹھیکے لیے ہوئے ہوتے ہیں، مانگنے والوں کو جگہ جگہ کھڑا کر دیتے ہیں، اور یہ کرتے ہیں۔ خدا را دیکھ کر اپنی زکوٰۃ کو ادا کرو جو اس کا حقدار اور مستحق ہو۔ آپ کے علاقے میں ایسے کئی لوگ ہوں گے سفید پوش جو نہیں مانگتے، ان کو زکوٰۃ ادا کرو، ان کا حق زیادہ ہے آپ پر۔ یتیم، مساکین، بیوائیں، ان میں زکوٰۃ ادا کرو جو اس کے مستحق اور اہل ہیں۔ اور اس کے علاوہ سب سے بہترین مصرف دینی مدارس، ان میں مسافر بچے بھی ہیں، یتیم بچے بھی ہیں، مسکین بچے بھی ہوتے ہیں، پورا دن قرآن پڑھتے ہیں، دین پڑھتے ہیں، اور جب ان کو آپ زکوٰۃ کا پیسہ دیتے ہیں، آپ کے لیے راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرتے ہیں، تہجد پڑھ کر دعائیں کرتے ہیں، قرآن پڑھ کر دعائیں کرتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے 4 آوازیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا آیا ہوا عذاب ٹل جاتا ہے، ان 4 میں سے ایک آواز فرمایا وہ قرآن پڑھنے والے بچے اور بچیاں جب قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کے عرش کو یہ تلاوت ٹکراتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس علاقے سے عذاب کو ہٹا دیا جائے، ان کو برا نہ سمجھا کرو، ان کو دیکھ کر پیشانی پر بل نہ آئے، آپ تو انتہائی عظیم لوگ ہیں، میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، آپ تو ان کو وہ پیار دیتے ہو، وہ محبت دیتے ہو جو محبت اور پیار یہ اپنے ماں باپ سے حاصل نہیں کر سکے، آپ ان کو وہ پیار اور محبت دیتے ہو، آپ محبت سے پیش آتے ہو، آپ ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہو، ہمیں باہر کہیں کبھی جانے کی ضرورت نہیں پڑی، آپ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی عظمتوں کو میں سلام کرتا ہوں۔ تو یہ آپ کا ادارہ ہے، یہاں 250 کے قریب بچے پڑھتے ہیں، الحمدللہ درس نظامی عالم کورس بھی ہوتا ہے، یہاں قرآن کریم بھی پڑھایا جاتا ہے، یہ اسکول ہم 5ویں سے لے کر میٹرک تک وہ بھی پڑھاتے ہیں، دین بھی ساتھ پڑھاتے ہیں، یہ سب کا سب آپ ہی کے تعاون سے چل رہا ہے۔ اللہ آپ سب کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میری آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ اس ادارے کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون کریں اور رسید ضرور وصول کریں، جب زکوٰۃ ادا کریں، صدقہ فطر ادا کریں،
اور صدقہ خیرات دیں، واز رسید ضرور وصول کریں، نیچے دفتر میں جا کر کریں، باقی نمازوں کے بعد انشاءاللہ ہمارے یہاں باہر استاد بیٹھے ہوں گے، وہاں ٹیبل لگا کر ان کے ساتھ تعاون کریں، جو نیچے نہیں جا سکتے تو یہاں کریں۔ اور آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ رمضان المبارک کے 5 جمعے آئیں گے، تو 5 جمعے ہیں، تو ان جمعوں میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ ایک پیکج آپ کے سامنے آ جائے اور اس کو آپ اور نہیں کر سکے، رمضان کے ان جمعوں میں کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ 1 روپیہ 70 کے برابر اجر ملے گا، تو ایک آدمی 100 روپیہ ادا کرے گا، 7000 روپے کے برابر اس کو اجر ملے گا، اور اگر ایک آدمی 1000 دے گا 70000 کے برابر اجر ملے گا۔ تو آپ اتنے سارے لوگ ہو، جاتے ہوئے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ مجھے یہ رمضان کے جمعے مل رہے ہیں، پتہ نہیں آئندہ سال یہ رمضان کے جمعے ملے نہ ملے، میرا آخرت میں اکاؤنٹ کھل جائیے، آپ جاتے ہوئے ہمارے تینوں گیٹوں پر رمضان المبارک میں یہ چندہ کرتے ہیں، تینوں گیٹوں پر ہمارے طلباء ہوں گے، آپ کم از کم ہر شخص 100 روپیہ ضرور ڈال کر جائے، یہ اس کا وہ آخرت کا اکاؤنٹ کھلے گا، جہاں 100 کے بجائے 700 7000 اس کو ملے گا، اور 1000 دے گا تو 70000۔ تو یہ آپ کا ادارہ، اس کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون کریں۔ جو میں نے عرض کیا، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔